اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیشہ کرونا وائرس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ۔ تو ناظرین، انشاءاللہ تعالی آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ ہم معلوم کریں گے، کسی اور کی بات نہیں کریں گے، قرآن اور حدیث سے ہم آپ کو جو ہے اس کا طریقہ بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کرونا وائرس، یہ موذی مرض جو ہے، اس بیماری کا مسئلہ جو ہے، یہ کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایک شہر کا، نہ کسی ایک ملک کا، نہ کسی ایک خطے کا، بلکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں، یہ سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کیسے کیا جائے۔ تو ناظرین، میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حل بتاؤں گا، اور بالکل 100% ایسا حل ہے کہ اس پر عمل کرنے سے یہ بیماری تو کیا، اس سے بڑی بھی کوئی بیماری ہو تو وہ یقیناً وہ دور ہو جائے گی، ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو ناظرین، اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بیماری، ایک ہی بیماری کا کہ پوری دنیا میں پھیلنا یا پھیلانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کسی بیماری کے اندر خود کوئی صلاحیت ہے، وہ خود بخود پھیل جاتی ہے، یا کسی اور مخلوق کا اس کے اندر کوئی اپنا کوئی اس کے اندر عمل دخل ہے؟ تو ناظرین، یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں، نہ تو کسی بیماری کے اندر کوئی صلاحیت ہے کہ وہ خود بخود پھیل جائے، اور نہ ہی کوئی ایسی اور کوئی مخلوق ہے اس طرح کی وہ بیماری کو پوری دنیا میں پھیلا دے۔ تو پوری دنیا کا نظام جو ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کے دستے قدرت میں پوری دنیا کا نظام ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے پوری دنیا کا نظام۔ تو کسی بیماری کا آنا یا چلے جانا، کسی بیماری کا کسی عذاب کا نازل ہونا یا اس کو روک لینا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے۔ تو ناظرین، جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ سارے کا سارے یہ معاملات جو دنیا کے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہیں، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس طرح کے عذاب، اس طرح کی یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں مسلط کرتا ہے قوموں پر۔ تو آئیے ہم سماعت کرتے ہیں 20واں پارہ سورۃ العنکبوت، آیت کریمہ نمبر 40۔ رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے، بس ہم نے کسی بھی قوم کو جب پکڑا، اس کی گرفت کی، تو ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے کی، ان میں سے بات پر ہم نے پتھر برسائے، اور بات کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، چیخ نے پکڑ لیا، اور بات کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور بات کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ عذاب خود بخود نہیں آتے، یہ بیماریاں خود بخود نہیں آتی، یہ گرفت ایسے نہیں ہوتی، بلکہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں آج کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ آج پہلی قوموں کے جن قوموں پر عذاب نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے، جن قوموں کی رب تعالیٰ نے گرفت کی ہے، کیا وہ ایسے پکڑ کر لی یا گناہوں کی وجہ سے تھی؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے تھی۔ ان ساری گزشتہ قوموں کے ہم گناہ جمع کر لیں تو آج اس سے کہیں زیادہ گناہ ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو پوری دنیا پر ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم، جو مظلوم ہیں ان پر ظالم مسلسل ظلم کیے جا رہا ہے، اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی کوئی اس کو روکتا نہیں ہے۔ بالخصوص پوری دنیا کے اندر تمام مذاہب کے لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں،
اور اگر کوئی مظلوم قوم ہے تو وہ صرف اور صرف وہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں پر پوری دنیا پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں سامنے موجود ہیں۔ مقبوضہ کشمیر ہے، فلسطین، برما، بوسنیا، چچنیا، لیبیا اور بھارت کے اندر کتنا ہی ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور برما روہنگیا کے مسلمانوں پر کون سا ایسا ظلم ہے جو ان پر نہ ڈھایا گیا ہو؟ بزرگ، نوجوان، خواتین، یہاں تک کہ معصوم بچے، پیدا ہونے والے بچوں کو جناب کبابوں کی طرف بھون دیا گیا۔ تو کیا مظلوم کی آہ لگتی نہیں ہے؟ اور مقبوضہ کشمیر جو ہے، کتنا عرصہ گزر گیا، وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، وہاں پر بربریت جاری ہے بھارت کے اندر۔ تو خدارا، جو ایک تو میں یہ اپیل کروں گا کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ ان ظالموں کا ہاتھ روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو خدارا وہ ان کو روک لیں۔ اور پھر اور جو دوسرے گناہ ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ فحاشی، عریانی، بے حیائی کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو کام ہے وہ سود پر نظام چل رہے ہیں، سود پر۔ اور سود خور ایسا شخص ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اور اس طرح جھوٹ، چغلی، غیبت، بے شمار وہ گناہ جو پہلی قوموں میں نہیں پائے جاتے تھے، اب سارے گناہ پائے جا رہے ہیں۔ تو یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی قوم کی گرفت کرتا ہوں تو وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے کرتا ہوں۔ تو ہمیں یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ یہ جو موذی بیماری جو ہے، یہ اس کا پھیلاؤ جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے اس بیماری سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین خالق کائنات کے پیارے کلام سے یہی آواز آتی ہے۔ 29واں پارہ ہے سورۃ النوح، اس کی آیت کریمہ نمبر جو ہے 10، 11، 12، اس کے اندر اس کا حال بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے گرفت سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام آپ کی قوم جو تھی مسلسل کئی سال وہ نافرمانی کرتی رہی اور کئی سال بارش نازل نہ ہوئی، اور پھر 40 سال تک کسی عورت کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ لوگوں کو اولاد کی ضرورت تھی، بارش کی ضرورت تھی، فصلیں نہیں ہیں، ندیاں، نالے، جو دریا وہ خشک ہو گئی۔ اب سارے اکٹھے ہو کر آئے کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ آپ نے ایک ہی علاج بتایا، کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے یہ کہا وہ تم استغفار کرو، اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی، اپنے کفر و شرک کی توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کر لو۔ انہو کان غفارا، بے شک بہت زیادہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اگر تم ایسا کر لو گے تو پھر اللہ کریم تم پر مسلسل بارشیں بھی نازل فرمائے گا، اللہ کریم تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا، اور نہروں کو اللہ تعالیٰ جاری کر دے گا، باغات اگا دے گا۔ تو کیا نسخہ بتایا؟ اللہ سے استغفار کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ قرآن پاک کے ایک اور مقام سے جو ہے یہی طریقہ میں ملتا ہے اللہ کی گرفت سے بچنے کا۔ رب ذوالجلال خالق کائنات جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی کسی قوم پر جب بھی ہماری طرف سے عذاب آیا تو وہ بچ نہ سکی، مگر صرف حضرت یونس علیہ السلام نبی کی قوم، انہوں نے عذاب کی علامات دیکھیں تو وہ فوراً ایمان لا کر توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے، رو رو کر معافی مانگنے لگے، گڑ گڑانے لگے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ تو رب تعالیٰ فرماتے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے ان کو مدت تک لطف اندوز ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، عذاب کو بھیجتا ہے، تو پھر جب دیکھتا ہے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو اور جب رب تعالیٰ جو استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو پھر اپنے عذاب کو واپس کر لیتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، بیماری کو ختم کرنا یا بھیجنا۔ تو پھر یہ کیوں بیماریاں آتی ہیں؟ یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو پھر گناہوں سے گناہ ہو گئے، اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی گرفت سے بچنے کا طریقہ بھی رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا گیا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، گڑ گڑا کے رونا، مسجدوں کو آباد کرنا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، نادم ہو کر آنسو بہا لینا۔
تو ناظرین یہ ہے وہ طریقہ اللہ کے اس عذاب سے بچنے کا، اللہ کی اس گرفت سے بچنے کا طریقہ۔ اور پھر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلی قوموں پر عذاب آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی امت پر عذاب نہیں بلکہ عتاب آیا تھا۔ عتاب، یہ عتاب ہے، اور عذاب اور عتاب میں فرق یہ ہے، عذاب پورے جب آتا ہے تو وہ جڑ سے ہی قوموں کو ختم کر دیتا ہے، نسلوں کو ختم کر دیتا ہے، اور عتاب یہ آتا ہے کسی ایک جگہ پر اللہ کریم وہ اپنی گرفت کرتا ہے اور پھر دوسرے لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور وہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ عتاب ہے۔ تو میں سب سے پہلے پوری انسانیت سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر جو ہے میں گزارش کروں گا، خدارا اپنے گناہوں کو ہم چھوڑ دیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم توبہ استغفار کریں، اس کو راضی کر لیں اور ہر ظالم کا ہاتھ روک لیں اور مظلوم کا ساتھ دیں اور گناہوں سے ہم توبہ کر لیں۔ بالخصوص امت مسلمہ سے میں گزارش کروں گا، خدارا قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی طرف ہم رجوع کر لیں، تو یقیناً یہ بیماری کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑی بڑی بیماریاں کوئی ہوں، اس سے بڑے بڑے مصائب کیوں نہ ہوں، وہ سب کے سب اگر دور کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دور کر سکتی ہے۔ تو آئیے ہم مل کر، یہ نہیں ہے کہ چند افراد جو ہیں وہ جناب وہ توبہ کر لیں، وہ نمازیں پڑھ لیں تو معاملہ ہو جائے گا۔ بحیثیت قوم، پوری قوم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سرمسجود ہو جائیں اور استغفار کریں، توبہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس موذی مرض سے، اس جیسے تمام امراض سے جو پیدا ہو چکی ہیں اور جو آگے پیدا ہونے والی ہیں، اللہ کریم سب بیماریوں سے ہم سب کو، پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ